اس دوسرے اجلاس کی جو دوسری تقریر ہے اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں عزیزم مکرم ڈاکٹر محمد عامر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے وحدت امت اور غلبہ دین اسلام۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کی میں بعد میں دلیل دوں گا، اور جہاں تک غلبہ اسلام کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر یہ مخفی ہو۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کاتب اللہ لاغلبن وانا کاتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ سورہ المجادلہ آیت 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ تمام مفسرین کا اس آیت کریمہ کے متعلق اتفاق ہے کہ یہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اسی طرح حضرت امام مہدی حکم و عدل علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو یہ اس میں سب کا اتفاق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہوگا۔ جس بات کو کہے کہ میں کروں گا ضرور، ٹلتی نہیں یہ بات خدائی یہی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس امت کے ساتھ، اسی طرح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسانوں سے قدیم سے ایک عہد لیتا چلا آیا ہے، اور بدقسمتی سے قدیم سے انسان اس میثاق کی، اس عہد کی خلاف ورزی کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ کیا میثاق تھا، میں وہ قرآن مجید سے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی شد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورہ البقرہ کی یہ 85 تا 86 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں اپنے خون نہ بہاؤ گے اور اپنے آپ کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، اور تم نے اس کا اقرار کر لیا تھا اور تم اس عہد کے متعلق ہمیشہ گواہی دیتے رہے ہو، پھر تم لوگ ہی ہو کہ اس عہد کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک جماعت کو گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں یا قیدی ہو کر مدد مانگنے کے لیے آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ گو حقیقتاً ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس جہان کی زندگی میں بھی رسوائی اٹھانے کے سوا اور کیا ہے جو انہیں ملے گی، اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ آج اس فتنے کے بانی بدقسمت سے سب سے بڑا اس فتنے کا جو بانی ہے یہ قادیانی مولوی ہیں اور قادیانی خلیفے۔ 1914 میں جب خلیفہ ثانی صاحب جماعت احمدیہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے صحابہ کا اخراج کیا، اور اس کے بعد اس نے حج بھی کیا، اور جس سے امام میں کعبہ کے پیچھے حج کیا تھا ان مسلمانوں کا بھی اسلام سے اخراج کا اعلان کیا اس نے، اور اپنے نام کے ساتھ آج تک وہ لکھتے ہیں کہ الحاج۔ اور یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا ہے، یعنی کسی کا گھر سے اخراج کر دینا، یہ قرآن مجید کی میں آیت پڑھتا ہوں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من حیث اخراجوکم والفتنۃ اشد من القتل، البقرہ آیت 192۔ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، البقرہ آیت 218۔ اس کے باشندوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک بڑا فتنہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں یہ کسی کو گھر سے اخراج کر دینا کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ مسلم امہ کے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، واضح رہے کہ احمدی اور غیر احمدی علماء نے جلسے جلوسوں میں مصروف کر کے ہمیں نہ صرف مدہوش کیے رکھا بلکہ فروعی مسائل میں الجھا کر ہمارے ایمان اور تقوی کا بیڑا غرق کر دیا، اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، اور ہم کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ بالعموم اور مسلمانان پاکستان و ہندوستان افغانستان بالخصوص فرقہ وارانہ کشاکش اور مذہبی اشتراک و انتشار کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں غیر قومیں داخل ہونے سے مانع رہا ہے۔ مسلمانوں میں وحدت اور یکجہتی اور اتحاد اور یگانگت کی جس قدر ضرورت آج محسوس کی جا رہی ہے، اس سے قبل اتنی شدت سے پہلے کبھی یہ احساس پیدا نہ ہوا ہو۔
غلبہ اسلام کی خاطر اپنے فروعی اختلافات کو بھلا کر اپنے گروہی مفادات سے بلند ہو کر اس مجدد صدی ذکی غلام مسیح و زماں علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ خود بھی ایمان کے ثمرات کو چکھیے اور غلبہ اسلام کے کام کو بھی قوت پہنچائیے۔ فرقہ بندی فروع میں اختلاف کو نہیں کہتے اور نہ ہی اسلام نے اختلاف رائے کو روکا ہے۔ ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند فرقہ بندی سے بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شَيْئًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، سورہ الانعام آیت 160۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، یقیناً اے نبی ان سے آپ کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ انفال آیت 47۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات، مسلمانوں میں ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا ہے، اور یہ آپس کی لڑائی بھی در حقیقت قرآنی تعلیم سے ناواقفیت اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ آغاز اسلام سے لے کر آج تک اسلام کو دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بعض سادہ لوگ غیر احمدی اور احمدی مولویوں اور خلیفوں کے ہاتھوں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، الفرقان آیت 31۔ اور رسول نے کہا ہے اے میرے رب، میری قوم نے تو اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس امت کے ساتھ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہر ایک صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مبعوث کرے گا اور ایک معمور زمانہ آئے گا۔ اس کے سلسلہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یعرف امام زمانہ فقد ماتا موت جاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی امام پر ایمان لانے کے بغیر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا۔ تو آپ لوگ اس میں امام کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اس امام کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ الرعد آیت 12۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں بھی غلبہ دین اسلام کا وعدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً قال لن تهلك امۃ انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها، کنز الاعمال کی یہ حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 187، جامعہ صغیر جلد 2 صفحہ 104 بحوالہ حدیث الصالحین، اس کا صفحہ 402 پر حدیث یہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، النجم 4 تا 5 یہ آیت ہے۔ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ یعنی اس کا پیش کردہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے در سمین اردو میں جو چھوڑتا ہے نبی کی حدیث کو چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ جہاں تک اسلام کی وحدت و اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ کل انسانوں کو ایک قوم
एक ख़ानदान, एक बरादरी करार देने का मामला है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी मुसलमान पर मख्फी हो। कुरान करीम के वाज़े अल्फाज खलकाकुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन में तमाम बनी नौ और तमाम बनी आदम इंसानों को इन्नमल मोमिनूना इख्वातुन में मुसलमानों को एक बरादरी करार दिया गया है। हज्जुल विदा के आखिरी खुतबा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस वक़्त के मुसलमानों के सबसे बड़े इत्माम हदायती उसूल अरशाद फरमाए, उनमें इस बात को बड़ी अहमियत से ज़िक्र फरमाया कि इस्लाम में काले गोरे, अरबी अजमी वगैरह का कोई इम्तियाज़ नहीं, सब एक माँ बाप से पैदा होने वाले अफराद हैं। इस अरशाद के ज़रिए जहलना वहदतें जो नस्ब और ख़ानदान की बुनियाद या वतन और रंग और ज़बान की बुनियाद पर लोगों ने कायम कर ली थीं, इन सब के बुतों को तोड़कर सिर्फ खुदा परस्ती और दीन की वहदत को कायम फरमाया। यही वो हकीकी वहदत है जो तमाम बनी आदम को मुत्तहद करके एक बरादरी बना सकती है। आज जबकि मुसलमानों का तफरक इंतहा को पहुंचा हुआ है और अपनी मज़लूमात के ख़िलाफ़ कोई किसी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। जमातों और फ़िरक़ों के ज़िम्मेदार ज़रा गौर करें कि जिन मसाइल में हम झगड़ा और आपस में कताल कर रहे हैं, क्या वही इस्लाम के बुनियादी मसाइल हैं जिनके लिए कुरान नाज़िल हुआ था? बदकिस्मती से आज मुसलमान वो सब कुछ कर रहे हैं जिसको दुनिया से मिटाने के लिए कुरान और इस्लाम आया था। आज मुसलमान पूरी दुनिया में जिस ज़बूं हाली का शिकार हैं, उसका नक्शा मरहूम हाली ने कुछ यूँ खींचा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में है वो आज गरीबुल गुरबा। हज़रात, 15वीं सदी ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जब आलम इस्लाम बहुत से अंदरूनी और बैरूनी बहरानों का शिकार है। यूँ तो दुनिया में गालबन 56 मुसलमान ममालिक मौजूद हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई हम तरक्की याफ्ता दुनिया से पीछे हैं। अगर ये कहा जाए कि हम कई हवालों से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो गलत ना होगा। तरक्की याफ्ता दुनिया आलम इस्लाम को बाकी इस्लाम दुनिया के सामने ख़तरे के रूप में पेश कर रहा है। अक्सरियत लोगों के नज़दीक हर मुसलमान दहशतगर्द है। आलम इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। इस दहशतगर्दी के बानी खुद तरक्की याफ्ता मुसलमान ही हैं। मसलन फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, इराक़, चेचनिया मुसलमानों की शहादतें गवाही दे रही हैं। ऐ शहीदान उम्मत, ये खून रायगान न जाएगा। दूसरी अंदरूनी वजह मुसलमान ममालिक में झूठ, सूद, करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, अयाशी और कामचोरी, दौलत अमीरों के हाथ में, गरीबों पर चंदे और टैक्स वगैरह। आलम इस्लाम में बादशाहों या सियासी लीडरों, मजहबी उलमा, सहाफ़ी और तनख्वाहदार मौलवियों के बनाए हुए खलीफे एक दूसरे को काफिर और इखराज और मकाते और झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते। आज मज़हब के नाम पर जो जंग और कताल का बाज़ार गर्म है, इसके दो रुकन हैं। एक हर एक फ़िरका और जमात के उलमा, दूसरे अवाम जो उनके पीछे चलने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन याति अलन्नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबुम मिनल हुदा उलमाहुम शर्रुन मन तहता अदीम समाए मिन इंदे तखरुजुल फितनातु व फीहिम ताऊद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के लफ्ज़ बाकी रह जाएंगे, और उनकी मसाजिद ज़ाहिर में तो आबाद होंगी लेकिन हदायत से खाली। उन लोगों के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, उन्हीं में से फितने निकलेंगे और उन्हीं में वापस लौट जाएंगे। आज हमें इस सूरत हाल की झलक उलमा में नज़र आती है जिन्होंने दीन को पेशा बना लिया और दीन को दुनिया में बदल डाला। फितना और तफरका अपने ही मुसलमान भाइयों का इखराज और मुकातिया करके अपनी दुकान चमकाए हुए हैं। ऐसे पेटू मौलवियों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि व रुहबानी ला याकुलूना अमवाला। सूरह तौबा आयत 34।
مومنو، بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مالوں کو نواجب طور پر کھاتے ہیں، اور ان مربیوں میں گمراہ کرنے والے امام بھی موجود ہیں۔ یعنی ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی ہدایت دینے والے امام۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا گمراہ کرنے والے امام۔ میں پڑھتا ہوں وہ آیت کون سی ہے جس میں گمراہ کرنے والے اماموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 42 ہے۔ اور ہم نے ان کو سردار امام بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ ہیں اکابرہ مجرمیہا، قرآن کریم کی سورہ انعام کے مطابق یہ اکابرہ مجرمیہا، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ مجرم ہوتے ہیں۔ شرک کی دو شکلیں ہیں یہ نا، حاکمیت اور مادہ پرستی، ان کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت 31۔ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب اللہ کے سوا، بن بیٹھے خدا بندے، دیکھا نہ مقام اس کا۔ تفرقہ، دوستو تفرقہ کبھی نیک نیتی سے نہیں ہوتا۔ نیک نیتی سے تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تفرقہ نہیں۔ اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی امر ہے۔ کسی جماعت میں مکمل اتفاق دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ ان میں سوجھ بوجھ نہ ہو، کوئی غور کوئی رائے قائم ہی نہیں کر سکتے، ان میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ہی اس کی وہ بصیرت رکھتے ہیں۔ دوسرے ایسی صورت میں مکمل اتفاق ہو سکتا ہے کہ لوگ ضمیر فروش اور خائن اور غلط اور مضر جانتے بوجھتے ہو خاموش، جس طرح آج جماعت احمدیہ میں لوگ بالکل خاموش ہیں، خلیفے جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ اور جہاں عقل بھی ہو اور دیانت بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اختلاف رائے عقل اور دیانت سے پیدا ہوتا ہے، اختلاف قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 119 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور اس نے ایسا نہیں کیا، عقل پر چھوڑ دا کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں۔ جھگڑے اور قتل کا آغاز پرانا ہے۔ انسانی تاریخ کا پہلا قتل قابیل نے حابیل کو کیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج اس قدر خون بہایا گیا، اگر اس خون کو جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا دریا بن جائے۔ یہ سخت ترین عذاب ہے، اب یہ عذاب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تو جب دنیا میں عذاب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ کیوں آتے ہیں؟ تو عذاب آیا ہی اس وقت کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی معمور دنیا میں آئے تو اس کا انکار جب کرتی ہے دنیا تو پھر اس کے نتیجہ میں عذاب آیا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل آیت 16 ہے۔ اور ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ تو آج کل جتنے یہ عذاب دنیا مسلمانوں پر یا دنیا پر آ رہے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا فرستادہ آیا ہوا ہے اور اس کے انکار کے نتیجہ میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ دوستو، احیاء اسلام کے لیے شرط لازم تجدید ایمان اور صحیح عقائد اور عمل، جس کا اصل منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ سچائی سے پاک روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو دل اور فطرت میں ہوتی ہے، جس کا تعلق روح سے ہے۔ جب جسمانی مرض لگتی ہے، انسان کتنی محنت سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرتا اور وقت دیتا ہے، اتنی کوشش روحانی معالج کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ روحانیت کی ضرورت دو جہان میں ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ البقرہ آیت 257، دین اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ اسی طرح سورہ الحج کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ تنگی یا مشکل۔ حضرات، یہ امت سب امتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाहि। सूरह आल इमरान आयत 111। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के फ़ायदा के लिए पैदा किया गया है। तुम नेकी की हदायत करते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है, कुल या अहलल किताबि ताअलौ इला कलिमातिन सवाअम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। सूरह आल इमरान आयत 65। तू कह दे कि अहले किताब कम से कम एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। हजरात, अकायद का इख्तलाफ तो दुनिया में हमेशा से चला आता है और हमेशा रहेगा। इंसान इस बारे में कुलियतन आज़ाद है कि वो किस माहौल में रहना चाहता है, लेकिन इख्तलाफ को माकूल हद तक दूर करने सच्चाई और एहसन तरीक़ और अमन व सलामती के माहौल में हर तासुब से पाक होकर एक दूसरे का नुक्ता नज़र को दयानतदारी और तकवा के साथ मिल बैठ कर समझने की कोशिश करें। इत्तफाक में बरकत है। वो बलाएँ मुश्किलात जो किसी तदबीर से हल नहीं हो सकती, वो इत्तफाक से हल हो जाती हैं। सुलह जैसी कोई भी चीज़ नहीं। और मिलकर तफरका का किला कमा करें और तमाम किनों की जड़ तफरका है। इस्लाम पाक और सुलहकार अमन और सलामती का दीन है। इस्लाम तो मुशरिकों के बुतों को बुरा भला कहने से भी मना करता है। और हम सब मिलकर नफ़रत और तफरका के बुत को तोड़कर भाई भाई बनकर दीन इस्लाम के एक झंडे तले जमा हो जाएं और एक झंडे के तले जमा होकर बातिल मज़ाहब का इल्म और दलाइल के साथ मुकाबला करें, ताकि इंशाअल्लाह जल्द गलबा दीन इस्लाम हो। पैगम्बराना दावत इस्लाह का काम अंबिया या उनके वारिस ही कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन की तरह नरम लहजा में बात करने का हुक्म दिया। आज के उलमा इन अंबिया से बड़े नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, व इन ताइफ़तानि मिनल मोमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। सूरह अल हुजरात आयत 10। और अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनमें जल्द सुलह करा दो। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसनति व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सूरह नहल। और ए रसूल, तू लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत के ज़रिए अपने रब की तरफ राह की तरफ बुला और इस तरीक़ से जो सबसे अच्छा हो। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन को पसंद करता है। सूरह बकरा में है ये। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वकुल्ले इबादी यकूलुल्लती है यासन। सूरह बनी इसराइल आयत 54 है। और मेरे बंदों से कह दो कि वो बात करें जो ज़्यादा हसीन हो। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अल अहज़ाब आयत 22। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में आला नमूना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बुखारी किताबुल ईमान। मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाइयों को खुसूसन और किसी बनी नौ इंसान को अमूमन अपने हाथ और ज़बान से तकलीफ़ ना दे। कुरान करीम के मुताबिक दो किस्म के दीन हैं और दो रास्ते हैं। एक अल्लाह का दीन, बाकी सब गैर अल्लाह के दीन हैं। इसी तरह एक रास्ता अल्लाह का है और बाकी सब रास्ते गैर अल्लाह के हैं। तो जो अल्लाह का रास्ता है उसका ज़िक्र सूरह फातिहा में है, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, जिसकी हम सब का मकसद ये सिरात मुस्तकीम ही है। तो इस रास्ता के मतलब अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह हूद की आयत नंबर 56 में, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, यकीनन मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर मिलता है। तो ये सिरात मुस्तकीम अब देखते हैं क्या है। ये कुरान मजीद ही है सिरात मुस्तकीम, जिसके मतलब खुद कुरान मजीद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है याकुम। सूरह बनी इसराइल आयत 9 है। बिलाशुबा कुरान ऐसी राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम। और जो मजबूती से अल्लाह को पकड़ ले वो सिरात मुस्तकीम की हदायत पा गया। दोस्तों, ये जो तफरका है इसका हल भी अल्लाह ताला
قرآن مجید ہی یا اللہ کی رسی ہی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس عہد کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم الاسلام دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو قرآن مجید کے مطابق اب دیکھتے ہیں قرآن مجید کس سے انسان کو مسلمان کہتا ہے۔ قرآن مجید سے اگر یہ دلیل دینی ہو کہ کون مسلمان ہے تو اس کی جو دلیل قرآن مجید دیتا ہے وہ یہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُؤْمِنُ بِآیاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، یعنی وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُؤْمِنُ بِآیاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، سورہ روم کی آیت نمبر 53، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ حضرات، جب دین مختلف گروہوں میں بٹتا ہے تو ہر ایک فرقہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے فرقہ وہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرماتا ہے کلو حزب بما لدیہم فارحون، یعنی تمام ہی گروہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھنا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف گروہوں میں یا امتوں میں کیوں پیدا کیا، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ہی فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لَّا يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، لیکن ایسا نہیں کیا، تمہاری عقلوں پر چھوڑا کہ اس کے ذریعے تمہیں پرکھے، لے یبلوکم یعنی تمہیں آزمائے اللہ تعالیٰ۔ اب کتاب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یقیناً یہی تمہاری امت ہے جو امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب اس لیے نازل کی ہوئی ہے کہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آوے۔ سورہ ابراہیم آیت 1۔ آج ہم اندھیرے میں منڈلا رہے ہیں، آج ہماری عزت ذلت میں بدل گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی بیماری فرقہ بندی کے تنازع ہیں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت خواجہ کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1904 میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے جا رہے تھے کہ وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن پر ایک عیسائی پادری اسکاٹ نے سوال کیا کہ حضور سے سوال کیا کہ آپ لوگوں میں تو بہت فرقے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں۔ مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات میں ہے، اصول سب کے ایک ہیں۔ اس لیے ان اسلامی فرقوں کو فرقہ کہنا ہی غلطی ہے، اور خدا کا احسان ہے کہ جس لعنت کا شاکیہ یورپ اور امریکہ ہے اس سے اسلام پاک ہے، یہی میرا مذہب ہے۔ اس بنا پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔
یہ خواجہ کمال الدین کتاب اسلام میں کوئی فرقہ نہیں صفحہ 9 پر یہ روایت موجود ہے۔ دوستو، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ اگر فرقہ کو اس کے اصل مفہوم میں دیکھا جائے، اختلاف تو ضروری ہے، لیکن اختلاف کا مذہب کے اصول پر اثر نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہی الہی قانون اور اصول مذہب عقائد ہیں جن پر ایمان لانا مذہب میں ضروری ہے یا چھوڑنا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ فروعی باتوں میں اختلاف رائے ضروری ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جن میں اصولی اختلاف ہو۔ میں آپ کے سامنے اسلام کے اصول کو گن دیتا ہوں۔ جن اسلام کے اصولوں کو صفت ایمان میں جمع کیا گیا ہے وہ 7 ہیں۔ ان کو ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ 7 یہ باتیں ہیں۔ 7 باتوں پر ایمان لانا ایک شخص کو مسلمان بناتا ہے، جن میں سے ایک سے بھی انکار اسلام سے خارج کرتا ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 ملائکہ پر ایمان، نمبر 3 کتب، نمبر 4 رسل، نمبر 5 یوم آخرت، نمبر 6 خیر و شر کی تقدیر، نمبر 7 حشر بعد الموت۔ اسلام میں 72 نہیں 72,000 فرقے ہوں، آپ کسی ایک گروہ میں بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ ان 7 صداقتوں سے کسی ایک فرقے کا بھی اختلاف ہو۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو ایمان کی میں نے صفتیں پڑھی ہیں 7، تمام فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ مسلمانوں کا کعبہ و کلمہ ایک، سب کے نزدیک 5 ہی ارکان اسلام۔ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ یہی ایک مذہب ہے جس میں اصول ایمان میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ تم ان اختلافات کا دلائل بینہ کے ساتھ قلع کما کر دو۔ مذہب دین اسلام میں اصول ہے، مذہب کا سوال ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ باقی اختلاف روئی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف امتی فی رحمہ۔ اصل میں مذہب کی کسی اصولی تعلیم میں ہر دو رائے نہ ہو، یعنی وہ اصول جو ہیں وہ میں نے پڑھ دیے ہیں، اگر ان میں اختلاف ہوا تو پھر اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اگر اصولوں میں اتفاق ہو تو اس کو پھر فرقہ نہیں کہتے۔ مذہب ہی دنیا میں رشتہ اتحاد دوستوں پیدا کرتا ہے، وحدت دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیتی ہے، اختلاف راہی موجب ترقی بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے، اس کی ایک کونپل ہے، تو جب اس کی ترقی ہوتی ہے تو اس کونپل میں سے دوسری شاخ نکلتی ہے۔ یا اسی طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک نطفہ ہوتا ہے پہلے، پھر اس میں جب ترقی ہوتی ہے اس کی مختلف شاخیں بنتی ہیں، بازو یا انگلیاں اس کی بننی شروع ہوتی ہیں، تو ترقی کے لیے یہ شاخیں ہیں اسلام کی۔ تو یہ بھی دلیل ہے سچائی کی، ان کا اصولوں میں اتفاق ہے ہمارا سب کا۔ ہاں فروعی اختلافات ہیں تو وہ تو رحمت ہیں ہمارے لیے۔ حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو یا امت محمدیہ کو ضلالت پر جمع نہ کرے گا۔ ترمذی۔ اختلاف امتی رحمت، یہ تو اختلاف تو امت میں باعث رحمت ہے، یعنی امت کی وہ باتیں جن کو امت کا ہر ایک گروہ مانتا ہے، جن پر لفظ امت اطلاق ہو سکتا ہے، وہی امت ہے۔ ایک آدمی جماعت اہل سنت سے جا کر پوچھے کہ تم کیا باتیں مانتے ہو، پھر شیعہ، اسی طرح مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اسی طرح احمدی، مجددی، الغرض تمام دنیا اسلام مشرق سے مغرب تک، ان سب کا ان 7 باتوں میں اتفاق ہے۔ یعنی جو میں نے ایمان کی صفت پڑھی ہیں 7، ان پر سب کا اتفاق ہے۔ اسلام میں مختلف شاخوں کا اصولاً آپس میں اتفاق ہے، جس نے اصولوں میں اختلاف کیا وہ تباہ ہوا۔ غلبہ اسلام
تب ہوگا جب فرقہ بندی کے طوق کو گردنوں سے ہم اتاریں گے۔ 73 یہ جو فرقے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں ہمارا آپس کا۔ فروعی امور میں اختلاف رحمت ہی رحمت ہے اگر اصولوں میں اتفاق ہو۔ مجھے یہاں ایک اور وہم کا بھی ازالہ کرنا ہے کہ جس کی بنا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ایک حدیث، مندرج ابو داؤد ہے یہ، جو بعض دلوں میں ان فرقی تنازعات کی اہمیت کا موجب ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ هَذَا اثنان وسبعون فی نار وواحد فی الجنۃ وہی الجماعت، یعنی 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں، اور وہی جماعت ہے۔ اب ہر ایک اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جس فرقے کا وہ رکن ہے وہی فرقہ جماعت ہے۔ اصول میں کوئی اختلاف ہی نہیں، یا تو اصول میں 73 قسم کے ایسے اصولی اختلاف ہوں، حدیث کے الفاظ بھی بہت صاف ہیں، یا ہمیں اس حدیث کے معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور الفاظ کو بھی سامنے رکھ لینے چاہیے۔ اس حدیث کے الفاظ کی تعین آسانی کے ساتھ ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے، انہی فرقی بحثی حدیثوں سے وہ تعلق رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ ویدہ اللہ علی الجماعت، ترمذی۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا فرمایا امت محمدیہ کو، ضلالت پر جمع نہ کرے گا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اس حدیث نے لفظ الجماعت کی تعین کر دی۔ اصول ایمانیات وہی امور ہیں جن پر ہر ایک فرد امت محمدیہ کا اجتماع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کیسی آسان راہ ہمیں بتا دی۔ اتفاق کی ایسی راہ انہوں نے ہم کو بتلا دی۔ اسلام کے سوائے اور کون سا مذہب دنیا میں ہے کہ جس کی مختلف شاخوں کا اصولوں میں آپس میں اتفاق ہو؟ ہرگز کوئی بھی ایسا مذہب نہیں سوائے دین اسلام کے جس کا 7 اصولی جو اصول ہیں ان میں ہم مسلمانوں کا اس میں اتفاق ہے۔ تو حدیث ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، المرء مع من احبہ، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام فرقے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اب ایک نظر قادیانیت پر۔ قادیانیوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ غلام مسیح و زمان سے متعلق الہامی پیش گوئی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ شاطر لوگوں نے بانی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد ایک جبری نظام کے ساتھ احمدیوں سے آزادی ضمیر اور ان کے بنیادی حقوق چھین کر انہیں زندہ لاشیں بنا دینا تھا، اور آج افراد جماعت کے زندہ درگور ہونے میں کسی کو کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ ان قادیانی مولویوں نے جو انہوں نے جماعت سے، یہ میں نے پہلے شروع میں پڑھا ہے کہ نظام جماعت سے اخراج اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ ان پر بہت ہی افسوس آتا ہے۔ ایسا افسوس کیا ہے قادیانی مولویوں، تم پر بہت افسوس، تم نے ہر دور میں اپنے پیٹ اور خوف کے بدلے اپنا ایمان بیچا، تم نے ہر دور کے جابروں اور غاصبوں کا ساتھ دیا، معصوم اور برگزیدہ انسانوں پر کفر کے فتوے لگا کر انہیں کوڑے لگوائے اور انہیں پابند سلاسل کرا دیا۔ آج تم انہیں امام کہتے نہیں تھکتے، تم جہالت سے محبت اور علم سے عداوت رکھتے ہو۔ اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی علماء کے متعلق ایک الہام بھی ہوا تھا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ الہام ہے کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قطر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 140 حاشیہ پر یہ حضور علیہ السلام کا الہام موجود ہے۔ تو 1914 میں خلیفہ ثانی صاحب جب جماعت احمدیہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے تو انہوں نے یہ جو کام شروع کیے،
نظام جماعت سے پھر اخراج، سب سے پہلا تو اس نے جو کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا اخراج، اس کے بعد مسلمانوں کا اخراج، اور انہی کے پیچھے وہ حج بھی کرتے رہے۔ تو میری گزارش ہے ان سے جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے غریبوں اور مظلوم غلاموں، اے بانی جماعت کے پروانوں، خلیفہ ثانی یعنی پلوس ثانی اور اس کے جانشینوں نے حقیقی اسلام کا جھانسا دے کر بڑے منظم طریقے سے تمہارے رشتہ داروں، تمہاری برادریوں اور مسلمانوں سے تمہیں دور کیا۔ اب تم اس حقیقی اسلام کے دائرہ میں روز مرتے اور روز جیتے ہو، تمہارے اخراج ہوتے، تمہارے مقاطع ہوتے ہیں، تمہاری زندگی اور موت، تمہاری خوشی اور غمی صفا قسم کے عہدیداروں کے رحم و کرم پر ہے، جو قارون کی طرح تمہاری قوم میں سے ہیں۔ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں، نہ تم اپنی مرضی سے مر سکتے ہو، نہ تم جی سکتے ہو۔ تم پر بہت ظلم ہو چکا، تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح جینے پر مجبور کر دیا گیا، اور تمہارے مقدر میں صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ مسلسل تمہاری ذہنی تحطیر برین واشنگ کے ساتھ ساتھ تمہارے شعور اور تمہارے قوت ارادی کو زائل کر کے آہستہ آہستہ تمہیں زندہ درگور لاشیں کر دیا گیا ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تمہیں اب انصاف ملے، تمہارا حق ہے کہ تم اپنے حکم اور دیگر عہدیداروں کا ان کو خود منتخب کرو۔ تمہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کا پورا حق ہے۔ یہ نظام جس کا تمہیں اور تمہاری اولادوں کو جکڑ دیا گیا، یہ نظام طاقتور نہیں بلکہ تم طاقتور ہو۔ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، اپنی طاقت کا علم پا کر بڑھو، تمہاری رہائی بہت قریب ہے۔ یہ نظام تمہاری مدد اور تعاون کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ان ظالموں کے آگے کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تمہارے پاس اب رہ کیا گیا ہے جس کے چھن جانے کا تمہیں ڈر ہے؟ حرکت میں برکت ہے۔ اگر تم اپنے ان بنیادی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے تو تمہارے غصب شدہ حقوق تمہیں واپس مل سکتے ہیں۔ کب تک جیتے جی ہی مرتے رہو گے؟ اگر چاہو اور ہمت کرو تو ایک جھٹکے کے ساتھ تم ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارے چندے ہی تمہاری غلامی کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کو چندے دینا بند کر دو، اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں سے نہ ڈرو، اور اپنے بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے اس شیطانی نظام کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ چند احمدیوں کے اخراج کے بعد یہ نظام اخراج کا سلسلہ بند کر کے اپنے گھنونے ہتھ کنڈوں سے باز آنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، خدا تعالیٰ ان قادیانی مولویوں اور خلیفوں کا نام و نشان نہ چھوڑے گا، اور ہمیشہ خدا تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ دنیا بھی یاد رکھے گی، اور خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی ان پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر درود و سلام قیامت تک فرشتے بھی بھیجتے رہیں گے اور لوگ بھی بھیجتے رہیں گے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ دو کام کریں آپ، دو کام آپ لوگ کریں۔ ایک تو ان کو چندے دینے بند کر دیں، دوسرا دعا کریں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا ہے قرآن مجید میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحم کر، اور ہمارے جو گناہ ہیں ان پر ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ نے اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معرف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فضا کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں، جنہوں نے دنیا میں ایک شور برپا کر دیا، شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محلات کی طرح نظر آئیں۔ پھر حضور علیہ السلام ملفوظات میں فرماتے ہیں، بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو دعا پر ایمان ہے
क्योंकि वो अल्लाह ताला की अजीब दर अजीब कुदरतों को देखता है और खुदा को देखकर ईमान लाता है। वो कादिर करीम खुदा है कि वो कादिर करीम खुदा है। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं कि मुबारक वो कैदी जो दुआ करते हैं, थकते नहीं, क्योंकि एक दिन रिहाई पाएंगे। मुबारक वो अंधे जो दुआओं में सुस्त नहीं होते, क्योंकि एक दिन देखने लगेंगे। मुबारक तुम जबकि दुआ करने में कभी मांदा नहीं हुए और तुम्हारी रूह दुआ के लिए पिघलती और तुम्हारी आँख आंसू बहाती और तुम्हारे सीना में एक आग पैदा कर देती है और तुम्हें तन्हाई का ज़ौक़ उठाने के लिए अंधेरी कोठड़ियों और सुनसान जंगलों में ले जाती है और तुम्हें बेताब और दीवाना और अज़रफ्ता और खुद रफ्ता बना देती है, क्योंकि आखिर तुम पर फजल किया जाएगा। दुआ करने वालों को खुदा मौजज़ा दिखाएगा और मांगने वालों को एक हरकत नेमत दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमी हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला कभी किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को खुद ना बदल लें। मैं हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम के इल्हामी दुआया अशार पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम पर ये अल्लाह ताला ने इल्हाम किया, जो कि कुछ यूँ है, हर आन रखूँ दीन को दुनिया पे मैं मुक़द्दम, इस्लाम की फ़तह का हो फ़िक्र मुझको हरदम, इस्लाम की सदाकत को दुनिया में मैं फैलाऊँ, मैं शमाए हदायत हर घर में मैं जलाऊँ, इस्लाम पर जीऊँ मैं, इस्लाम पर मैं मरूँ, हर कतरा अपने खून का इसकी नज़र करूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व अहसनल जज़ा। एक छोटी सी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब ने, जो कि उनके इल्म में है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उनके इल्म में ये बात है, लेकिन तकरीर में जल्दी से टाइम की कमी होती है या किसी वजह से रह गया है। जमात की एक मशहूर किताब हदीक़त सालिहीन है, जो मलक ग़ुलाम बारी सैफ साहब की मुरतब की हुई मलक सैफुर रहमान साहब की मुरतब की हुई किताब है। और इसका जो सबसे पहला एडिशन था, तबा अव्वल जो थी, उसमें ये हदीस कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत कैसे हलाक हो सकती है, जिसके शुरू में मैं ईसा अलैहिस्सलाम, जिसके आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम और जिसके दरमियान मेहदी हो। ये मेरे अल्फाज हैं, इस वक्त मेरे सामने वो मुअय्यन अल्फाज नहीं हैं, मगर इसका मफ़हूम यही है। तो ये हदीस जो थी वो उस किताब की जो तबा अव्वल है उसमें मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से इन उलमा ने, जो इस वक्त मौजूद हदीक़त सालिहीन आप ख़रीद सकते हैं, उसमें से ये हदीस जो है इसको हदफ कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक और इनकी बदबख्ती का बहुत बड़ा निशान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और जो कि एक मुक़द्दस फरमान है हमारे लिए, उसको अपनी एक बहुत बड़ी मशहूर किताब जो सिलसिला में है उससे इसको ख़त्म कर दिया गया है। अल्लाह ताला इन उलमा को, जो अपने आप को उलमाए जमात कहलवाते हैं, अल्लाह ताला इनकी बदबख्तियों को बख्शे और इन्हें राह रास्त पर लाए।